السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے کہ سعودیہ میں غیر مقلدین کی ایک دفعہ پھر چترول، پہلے عربی پھر اردو۔ تو جی، آپ نے یہ لکھی ہوئی پوسٹ بھیجی ہے۔ میں صبح ہی اپنی فیس بک پر یہ ویڈیو سن چکا ہوں۔ شیخ الحمدان کے نام سے کوئی شیخ تھے جن کا یہ بیان تھا، اور جس کی ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن بھی کی گئی، اور سامنے جو سامعین تھے ان میں دیوبندی علماء بھی موجود تھے، اور یہ کانفرنس جدہ میں ہو رہی تھی۔ تو شیخ الحمدان صاحب نے اس خطاب کے اندر جو کچھ فرمایا، اس پر ان لوگوں نے یہ لکھا کہ اہل حدیث غیر مقلدین کی چترول۔ میرے پیارے بھائی، شیخ الحمدان نے مقلدین کی چترول کی ہے، اہل حدیث کی چترول نہیں کی۔ دراصل بے وقوفی کمعقلی کی انتہا کہ شیخ الحمدان کا یہ بیان عربی میں بھی ہے، ساتھ میں اردو ترجمہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ علم نہ ہوا کہ چترول دیوبندی بریلویوں کی ہو رہی ہے، اہل حدیث کی نہیں ہو رہی۔ شیخ الحمدان نے جو کچھ کہا وہ درست کہا۔ ایک تو شیخ الحمدان نے یہ کہا کہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ تعالی، ان کا عقیدہ وہ عقیدہ تھا جو عقیدہ صحابہ، سلف اور ائمہ دین کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ دیوبندی بریلوی ہمیں نجدی کہتے ہیں اور ہمیں وہابی کا لقب دیتے ہیں۔ تو شیخ الحمدان نے اپنے اس ویڈیو بیان میں، جو کہ میں نے ان کا ویڈیو بیان الف سے یا تک سنا، آپ کی یہ تحریر میں نہیں پڑھ رہا، نہ اس پر میں غور کر رہا ہوں۔ الحمدان کا وہ عربی بیان میں نے پورا سنا۔ اس بیان میں الحمدان نے یہ کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ وہ عقیدہ تھا جو صحابہ اور ائمہ اربعہ کا عقیدہ تھا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کہا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کو مدون کیا شرح عقیدہ طحاویہ کے نام پر۔ تو میرے پیارے بھائی، اب اس بیان کو لے کر یہ خوش ہوں تو ان کی جہالت اور بے وقوفی کی انتہا۔ اسی طرح شیخ الحمدان نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بہت جلیل القدر اور عظیم المرتبت امام ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات، اس سے ہمیں اسلام پر عمل کرنے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بہت آسانی ہوئی، جس طرح دیگر ائمہ نے کام کیا۔ تو الحمدللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن سعود رحمہ اللہ اور اہل حدیث کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ائمہ کا عقیدہ تھا۔ پیارے بھائی، اب اس دیوبندی سے آپ پوچھئے، واٹس ایپ پر اور اپنے موبائل میں موجود دیوبندی علماء کے موبائل نمبرز لے کر ان کو کال کر کے پوچھئے کہ کیا آپ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ابو مطیع البلخی امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے عرش پر اور عرش کا آسمانوں پر ہونا اس کا منکر ہو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا فقد کافر، اس بندے کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، شرع عقیدہ طحاویہ۔ جبکہ الیاس گھمن کو سن لیجئے، طارق جمیل کو سن لیجئے، مولوی زکریا کو سن لیجئے، اشرف علی تھانوی کو پڑھ لیجئے، اور دیگر دیوبندیوں کو اب موجودہ وقت میں موبائل کال کر کے واٹس ایپ وائس بھیج کر ان سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ کو الیاس گھمن یہ جواب دے گا، اللہ عرش پر مستوی نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور صحابہ کا اور ائمہ کا عقیدہ تھا
کہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے اللہ کا ہاتھ، دو ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا قدم، جو قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نون والقلم، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ۔ ان سے پوچھئے، دیوبندی اور بریلویوں کے ہاں عقیدہ وحدت الوجود وحدت الشہود ہے، اللہ کی ذات عرش پر موجود نہیں، اور امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ، جو عرش کو فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں پہ تسلیم نہ کرے، اللہ کو عرش پہ مستوی نہ مانے، اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا معلوم، اس کی کیفیت مجہول، اور اس متعلق سوال بدعت۔ تو تمام دیوبندیوں کا یہ عقیدہ، طارق جمیل کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود دیا، خود وجود سے پاک۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں، اللہ کسی خیالی یا ہوائی چیز کا نام۔ جبکہ اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ کا کوئی فیس ہوگا تو اس کا دیدار کیا جائے گا، اللہ کا چہرہ ہوگا، کوئی دکھنے کے قابل چیز ہوگی تو اہل جنت دیکھیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے اور منافقوں کی کمریں تختے کی طرح اکڑ جائیں گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ کیا کوئی خیال اور تصور ہوگا، یا کوئی اللہ نعوذ باللہ کسی خیال کا نام ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ اور دیوبند کا عقیدہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی عقائد میں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ دیوبندی اور بریلوی عقائد میں ابو الحسن ماتریدی، سمرقندی، ماتریدیہ وغیرہ ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، جن کے عقائد کی روح سے کوئی اللہ کی صفت، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا قدم، اللہ کے ہاتھ کوئی موجود نہیں، بلکہ ان آیات اور احادیث کی تعویل اور تعریف کرتے ہیں کہ جی ہاتھ سے مراد قدرت ہے، جی پنڈلی سے مراد قدرت ہے، جی چہرے سے مراد قدرت ہے۔ تو اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ وہ عقیدہ جو صحابہ اور ائمہ کا عقیدہ تھا۔ شیخ الحمدان کے اس بیان سے اہل حدیث کو تقویت ملی، نہ کہ ان مقلدین دیوبندی بریلویوں کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کھوپڑی میں عقل ہو بات سمجھنے کے لیے تو تب بات سمجھ آئے گی۔ کانفرنس میں چاہے تقی عثمانی تھا یا کوئی اور تھا، انہوں نے واضح طور پر اپنا بیان یہی کیا، اور الحمدان نے اپنے بیان میں محمد بن عبد الوہاب کا دفاع کیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ صحابہ اور ائمہ کے عقیدے میں تھا، جبکہ یہی دیوبندی ہندوستان میں، پاکستان میں، اور یہی بریلوی ہندوستان میں اور پاکستان میں اہل حدیث کو نجدی کہہ کر، وہابی کہہ کر بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اہل حدیث کی کوئی چھترول نہیں ہے، اور اگر چھترول کرنے والا چھترول کرے تو یاد رکھیے اہل حدیث کو ان لوگوں نے نام دیا ہے غیر مقلد۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم چھترولوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم اس کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں جو طائف میں پتھر کھا کھا کے لہو لہان ہو کر بھی اپنی دعوت توحید سے پیچھے نہ ہٹا۔ ہمیں چھترول کیا کرنے والا کوئی الٹا لٹکا کر جیتے جی ہماری چمڑی اتار لے، انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ تو شیخ الحمدان نے مقلدین کی چھترول کی ہے، لیکن چونکہ عقلوں میں تقلید کا ایسا بھوسا بھرا ہوا ہے، اپنی چھترول کو دوسروں کی طرف پھرول کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔